السلام علیکم ناظرین، میرے چینل شیلی اردو سٹوریز میں خوش آمدید۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب اور لائک کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سے آپ آگاہ رہیں۔ ایک لڑکی جس کا نام سامیہ تھا، یہ 3 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ سب بہن بھائیوں کی شادی ہوئی تھی۔ سامیہ کے بہت سے رشتے آتے لیکن وہ بہانہ کر کے ٹال دیتی تھی کہ میں نے پڑھنا ہے، حالانکہ اس کو پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس نے یونیورسٹی میں بہت سی دوست بنائی ہوئی تھی۔ اس کی ایک دوست ہینا تھی جو فیس بک پہ چیٹ کرتی تھی۔ اس نے ایک فیس بک پہ لڑکے سے دوستی کر رکھی تھی۔ ان دونوں میں محبت ہو گئی۔ پھر اس لڑکے نے ہینا سے شادی کر لی اور وہ اپنی زندگی میں خوش تھی۔ یہ بات سامیہ کو پتہ تھی۔ ایک دن اس نے یہ بھی سوچتے ہوئے کہ میرے سپنوں کا راجکمار مجھے فیس بک پر ہی ملے گا، اور اس نے بھی ایسا ہی کرنا شروع کر دیا اور فیس بک پر ایک لڑکے ہمایوں سے چیٹ کرنے لگی۔ وہ سب چیزوں سے بے خبر ہمایوں سے باتیں کرتی۔ سامیہ بھی پیاری تھی لیکن ہمایوں تو اس کے خوابوں کا شہزادہ نکلا اور دوستی محبت میں بدل گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنی تصویریں بھیجنے لگے، لیکن ہمایوں کی ایک ہی ضد تھی کہ سامیہ اس سے ملے، لیکن سامیہ اس کو ٹال رہی تھی کیونکہ اس کو ملنے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کیوں نہ میں ہمایوں سے مل ہی لوں تاکہ اس سے بات کر سکوں کہ اس کا رشتہ بھیجے، اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجے۔ شاید سامیہ کی قسمت میں یہ نہ تھا۔ اس کی چھوٹی بھابھی بہت تیز نکلی، اس کے چال چلن نوٹ کرتی رہی اور سامیہ کے بھائی کے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ سامیہ ہر وقت موبائل میں کسی سے بات کرتی ہے۔ ایک دن سامیہ کے بھائی نے اس سے موبائل لیا اور ساری چیٹس اور تصویریں دیکھ لیں۔ بھائی نے سامیہ کو بہت مارا پیٹا اور کہا کہ تمہاری یونیورسٹی جانا بھی بند، اور سب نے مل بیٹھ کر یہی فیصلہ کیا کہ سامیہ کی شادی کر دی جائے۔ اسی مہینے اس کے ابو کے دوست کے بیٹے کے ساتھ اس کی شادی ہو گئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے ساتھ مجبوری کی زندگی گزارنے لگی، لیکن اس نے ہمایوں سے رابطہ نہ چھوڑا۔ دن میں ایک بار اس سے ضرور بات کرتی تھی۔ شکیل اس کے ساتھ بہت اچھا تھا، محبت کرنے والا اور خیال رکھنے والا شوہر تھا۔ شادی کے کچھ مہینے گزرے تو ہمایوں نے اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ اگر وہ مجھ سے ملنے نہ آئی تو میں تمہاری تصویریں جو میرے پاس ہیں اور چیٹ ساری تمہارے شوہر کو سینڈ کر دوں گا۔ سامیہ مجبور ہو کر ملنے چلے گئی، لیکن ہمایوں بہت کمینہ انسان نکلا۔ اس نے سامیہ کو اپنے گھر پر بلا لیا تھا۔ سامیہ اعتبار بھی کر رہی تھی کہ ہمایوں اس سے محبت کرتا ہے، لیکن لڑکیاں تو معصوم ہوتی ہیں، لڑکوں کے محبت کے جھانسے میں آ جاتی ہیں۔ جب وہ اس کے گھر گئی تو ہمایوں نے اس کو چائے پلائی اور کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ دیر میرے پاس بیٹھو پھر چلی جانا۔ سامیہ کو شکیل کا خوف بھی آ رہا تھا۔ اچانک سامیہ کا سر چکرانے لگا اور کیا دیکھتی ہے کہ ہمایوں کے ساتھ اس کے دو دوست کمرے میں موجود تھے۔ بس یہی دیکھ پائی اور اسے کچھ ہوش نہ رہا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ جب اسے ہوش آئی تو اس کی دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ وہ کس کو بتاتی؟ اپنے گھر آئی تو دیکھا گھر میں شکیل موجود تھا۔ تو شکیل نے پوچھا کہ آپ کدھر گئی تھیں؟ اس نے کہا کہ میری طبیعت خراب تھی تو میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ ہمایوں نے اس کے ساتھ اور کیا ذلیل حرکت کی تھی۔ ہمایوں نے سامیہ کی ویڈیو بنا کر اس کے شوہر شکیل کو بھیج دی اور شادی سے پہلی والی تصویریں بھی۔ شکیل کیسے برداشت کرتا؟ اسی وقت سامیہ کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ کدھر جاتی؟ ماں باپ بہن بھائی اس نے سوچا نہیں۔ پھر اسے ردا کا خیال آیا جو شکیل کی خالہ زاد بہن تھی۔ سامیہ کی اس کے ساتھ بہت اچھی دوستی تھی۔ اس کو کال کر کے بلا لیا، وہ فوراً چلی آئی۔ سامیہ نے ردا کو ساری بات بتائی۔ ردا کو تو سامیہ پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے کتنی بڑی بے وقوفی کی۔ ردا نے کہا شکیل بھائی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ سامیہ نے کہا ردا کیا کرتا؟ جب شوہر کو ایسی ویڈیو اور تصویریں بھیجی جائیں تو شوہر کیسے برداشت کرتا ہے؟ سامیہ بخار سے تپ رہی تھی۔ ردا کو اس کے والدین بہتر لگے۔ اس نے اس وقت سامیہ کو اپنے پیرنٹس کے پاس جانا مناسب سمجھا۔ ردا سامیہ کو لے کر اس کے والدین کے گھر گئی۔
جیسے ہی وہ اس کے گھر گئی، اس کا بھائی اس کو لے کر کمرے میں لے گیا اور بہت مارا پیٹا۔ بھائی نے کہا یہاں کیوں آئی ہو، جہاں گئی تھی وہیں پر مر جاتی، کیونکہ شکیل نے وہ ویڈیو اور تصویریں اس کے پیرنٹس کو بھیج دی تھی کہ میں نے اسی وجہ سے سامیہ کو طلاق دی ہے۔ سب ردا پر بھڑکنے لگے۔ ردا چیختی چلاتی رہی کہ اس کو معاف کر دیں، لیکن اس کی غلطی کو کسی نے معاف نہ کیا۔ کسی کو اس کے دل پر رحم نہ آیا۔ اس کے بھائی نے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور کہا ردا تم اس کو لے جاؤ، یہ ہمارے لیے مر گئی ہے۔ ردا کیا کرتی، اس نے اپنے منگیتر کو کال کر کے بلا لیا اور سامیہ کو فوراً ہاسپٹل پہنچایا۔ سامیہ کوما میں جا چکی تھی۔ اس کے والدین میں سے کوئی اس سے ملنے نہ آیا، نہ وہ زندوں میں تھی نہ مردوں میں۔ 5 مہینے تک سامیہ ہاسپٹل میں رہی۔ ردا اور اس کے منگیتر نے سامیہ کا بہت خیال رکھا اور ہاسپٹل روز آتے جاتے رہے۔ کیا کرتے، اس بے سہارا لڑکی کو کہاں لے کر جاتے؟ مشکل وقت میں سامیہ نے اسے ہی تو پکارا تھا۔ 5 مہینے گزرے تو اس کو ہوش آ گئی، لیکن اسے چپ ہی لگی تھی۔ ردا کے پیرنٹس نے اس کو گھر لانے سے منع کر دیا، کیونکہ جوان لڑکی کی کون ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ ردا کے منگیتر کے جاننے والے تھے جن کے دارالامان کے ہیڈ کے ساتھ لنک تھا۔ سامیہ کو دارالامان پہنچا دیا گیا تھا۔ اب بھی وہ وہیں زندگی کے دن گزار رہی ہے۔ اس کہانی کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اپنی زندگی کو برباد مت کرو۔ فیس بک چیٹس اور کالج کے باہر کھڑے لڑکوں سے محبت کے نام پر لڑکیاں یقین کر لیتی ہیں اور اپنی زندگی تباہ کر لیتی ہیں۔ ان لڑکوں کو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے تو صرف عورت کا۔ عورت پر ایسا داغ لگ جاتا ہے کہ اگر عورت ساری زندگی اس داغ کو مٹانا بھی چاہے تو مٹا نہیں سکتی۔ ان راستوں پر چلنے سے تباہی، ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔